السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ محترم ناظرین، آج سے تقریباً 20-25 روز پہلے ترکیہ کی جانب سے ایک ڈرامہ لانچ ہوا ہے جس کو ارطغرل یا ارطغرل کہا جاتا ہے، اور اس ڈرامے کو اسلامی ڈرامے سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اس کو شوق سے دکھایا جا رہا ہے اور بہت سارے مسلمان اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے اس ڈرامے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیا کہ یہ ڈرامہ دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا ہے؟ اس طرح ڈرامے دنیا میں بہت ہیں جن ڈراموں میں فحاشی، عریانیت اور لغو کام پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس ڈرامے کے اندر بھی وہی ساری خرافات، بکواسات بھری ہوئی ہیں، لہذا یہ متفقہ طور پر کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ڈرامہ جو ترکیہ سے آیا ہے، ارطغرل یا ارطغرل، اس کا دیکھنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کھلا ہوا شرک ہے، بدعقیدگی ہے، وحدت الوجود جیسا ناپاک عقیدہ اس کے اندر سکھایا گیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارا جاتا ہے، اس میں شرکیہ عقیدہ ہے اس کے اندر۔ کوئی کہتا ہے عبد القادر المدد، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ اسلام کا عقیدہ ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ پیارے نبی یہ کہتے ہیں جو اس حال میں مرا کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، وہ آدمی جہنم میں گیا۔ اور یہاں الغوث المدد یا عبد القادر المدد یا اس طرح کفریہ اور شرکیہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور ترانے گائے جاتے ہیں، اور ایک آدمی استغاثہ کرتا ہے مردوں سے، ولیوں سے۔ ایسی فریاد، استغاثہ جو غیر اللہ سے اس کا تعلق ہو، یہ اسلامی شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی دوسری قباحت یہ ہے کہ اس کے اندر جھوٹ بولا گیا ہے، جگہ جگہ پہ جھوٹ ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہے، جھوٹ کی پوری بھرپور تعلیم دی گئی اس کے اندر۔ دوسری خرابی اس کی یہ ہے، اس کے اندر فحاشی ہے، عریانیت ہے، بے پردگی ہے، مردوں اور عورتوں کا کھلا اختلاط ہے، مرد عورت کا کوئی پردہ باقی نہیں رہا ہے۔ ایسی ننگی تصویریں آتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن جو فیس بک پر اور جو تصویریں آئی ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر، ننگی تصویریں، مردوں کی مجلس میں ایک عورت بیٹھی ہے اور مرد اس کے ساتھ قریب بیٹھا ہے، یہ اسلام ہے؟ یہ اسلامی ڈرامہ ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ یہ فحاشی پھیلاتے ہیں اور گمراہی پھیلا کر کے اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں۔ یہی ڈرامہ اگر غیر مسلم دیکھے تو کیا تاثر لے گا؟ اسلام یہی ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ہو، بے پردگی ہو، عریانیت ہو، ننگا پن ہو۔ ارے اللہ کے بندو، اسلام آیا تھا اس لیے کہ زمین سے بگاڑ ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، امن و امان قائم ہو، عزت ہو، زناکاری فحاشی دور ہو جائے، پاک دامنی کی زندگی آ جائے۔ ایسے ڈرامے کو پھیلا کر کے کون سا اسلام پھیلایا جا رہا ہے؟ غیر مسلم دیکھے گا تو یہی تاثر لے گا کہ اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے۔ قطعاً یاد رہے، یہ ڈرامہ فحاشی کی تعلیم دیتا ہے، عریانیت کی تعلیم دیتا ہے، یہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی خرابی اس کی یہ ہے کہ اس ڈرامے میں اسلامی تاریخ کو بگاڑنے کی جگہ جگہ پہ کوشش کی گئی ہے۔ خلافت عثمانیہ کا پورا باب تاریخ کے سنہرے اوراق میں درج ہے، وہاں اس تاریخ کو پڑھیں، اس کی معلومات کو حاصل کریں۔ اس ڈرامے میں تاریخ سازی کی گئی ہے،
جگہ جگہ پر خرافات کی چیزوں کو، غلط چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جگہ جگہ پہ جھوٹ بولا گیا ہے، جھوٹے واقعات کو منسوب کیا گیا ہے۔ پانچویں خرابی اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر میوزک ہے، اور اسلام میوزک کے خلاف ہے۔ اسلام اور میوزک دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی نگاہ میوزک ایک حرام آواز ہے، پیارے نبی نے اس آواز پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گانے کو اور اس میوزک کو سننا گوارا نہیں کیا ہے۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ جا رہے تھے، اچانک میوزک کی آواز آئی، آپ نے اپنے کانوں میں اپنی دونوں انگلیوں کو ٹھوس لیا، کانوں کو بند کر لیا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور یہاں ترکیہ یہ فحاشی پھیلا رہا ہے، یہ گانے اور میوزک پھیلا رہا ہے، اور یہ پھیلانے کے بعد اس کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو اسلامی ڈرامہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی چھٹی قباحت یہ ہے کہ اس میں قتل و غارت گری کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اسلام قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن اور محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی قباحت یہ ہے کہ اس ڈرامے کی ویڈیوگرافی کی گئی ہے۔ ویڈیوگرافی کرنا، تصویر لینا، تصویر بنانا اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، منع کیا گیا اس سے۔ دعوتی اغراض و مقاصد کے لیے ویڈیوگرافی کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن ڈرامہ بنانے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، دنیاوی کام کے لیے علماء نے ویڈیوگرافی کی اجازت نہیں دی ہے۔ ڈرامہ کے لیے ویڈیوگرافی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ویڈیوگرافی کرا کر کے پوری دنیا میں اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ آٹھویں اور آخری جو خرابی ہے اس میں یہ کہ اس کے اندر بہت سارے خرافات ہیں، لغو و کام ہیں۔ ایک مومن کو وہ کام کرنا چاہیے جو بہتر کام ہو، نفع بخش کام ہو۔ لغو و کام سے بچنا یہی آدمی کے پکے اسلام کی، پکے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ کہ اس کا لغو و کام کو چھوڑ دینا، یہی اس کے اچھے مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح دین کو جاننے کی کوشش کریں۔ کون ملک ہے جو صحیح دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے؟ کون قرآن حدیث کو پھیلا رہا ہے؟ کون بے حیائی، بے غیرتی، بدعقیدگی پھیلا رہا ہے؟ یہ ترکیہ، اللہ رحم کرے، ایسی چیزوں کو وہاں سے لانچ کرنا، اور یہ اسلامی ملک ہے، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آج رمضان کا مہینہ ہے، اور اس وقت مہاماری کا یہ عالم، کرونا وائرس کا جو قہر ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے رونا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ کی بندگی و عبادت کرنا چاہیے۔ اور ترکیہ یہاں پر لا کر کے بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ یہ ترکیہ کوئی اچھا مسلمان نہیں ہے، یہ بدعقیدہ ہے، بدعتی آدمی ہے یہ۔ آج بھی اس کو لوگ نہیں سمجھتے، اس کے لوگ پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی دہائی دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں، لیکن جو سچائی ہے وہ یہ کہ یہ ترکیہ کا جو صدر ہے، یہ صدر کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، یہ بدعتی آدمی ہے، اس کا عقیدہ صحابہ اور سلف کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور صحیح دین کی اسے توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، سلف کے منہج پر قائم رکھے، کتاب و سنت کا داعی بنائے اور اسلام کا سپاہی بنائے، اور دین اور دعوت کے کاموں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔